ذرا خیال کریں میں اور آپ، میرے اور آپ پہ اللہ کے انعامات کتنے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جس کے متعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم صبح و شام اس کی نعمتوں اور رحمتوں میں غوطہ زن رہتے ہو۔ اس سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو اللہ کی۔ یہ جو ہماری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ آنکھوں کا بند ہونا اور کھلنا، کتنی بار پلکیں جھپکتے ہیں ہم، میں اور آپ، کون کون سی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے وجود کے اندر موجود نہیں۔ اگر ہمارے منہ سے یہ جو تھوک میرے اور آپ کے منہ میں لعاب جو اللہ نے پیدا کیا، اگر یہ نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہ رہ سکیں۔ یہ لیکوڈ جو ہے یہ جو بن رہا ہے، اور کس طریقے سے اس نے زبان کو تر و تازہ رکھا ہے، اور اس زبان کے گوشت کو اللہ نے ایسی ہمت اور طاقت دے دی، یہ میرے اور آپ کے ٹھنڈے اور گرم کو جو منہ میں ڈالتے ہیں اس کو برداشت کرتی ہے۔ کون کون سی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دی، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں اسے۔ اس کے بغیر ہم جہاں بھی چلے جائیں، اللہ کے بغیر ہمارا وجود کچھ بھی نہیں رہتا، پھر تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ لیکن یہی وجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار ہو گیا، اللہ کی اطاعت میں جھک گیا، اللہ کے ڈر سے آنکھ میں خوف آ گیا، اللہ کے خوف سے یہ رو پڑی، اللہ کی یاد میں زبان نے ذکر شروع کر دیا، تو پھر یہی وجود آپ کا اطمینان والا اور ایسا بن جائے گا جس پہ سکینت الہی نازل ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب نے اس جگہ پر پہلے محبت الہی کا تقاضا کیا ہے۔ مومن کے اوپر پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اپنے رب کی پہچان ہو جائے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، صرف زبان سے نہیں پڑھنا۔ میں یورپ میں گیا، وہاں دیکھا یہودی تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ذکر کا انداز وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، محبت کا انداز وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، طریقہ وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ میری اپنی طرز کا ذکر، میری اپنی پسند کی حیات گزارنے کا انداز، یہ اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت ایسے کرنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم صبح سے شام تک اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو، اور اس پہ اللہ کی نعمتوں کی موسلادھار بارش تمہارے اوپر ہو رہی ہے، لہذا تم اللہ سے محبت کرو۔ یہ دعوت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دعوت ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اب اگلی دعوت کیا ہے؟ پھر فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، پھر فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، پوری امت کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کی محبت کی دعوت دینے کے بعد فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ توحید اور رسالت کو سمجھنا ہوگا۔ سارے نبی اور رسول اللہ کی محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں، یہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ اللہ کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر تمہیں بالکل نہیں مل سکتی، اور میری محبت ہی اللہ کی محبت کا راستہ ہے، واسطہ ہے اور وسیلہ ہے۔ رسول اللہ کی محبت اللہ کے قرب میں جانے کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اسباب میں سے سبب ہے کہ تم رسول اللہ سے محبت کرو، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں اس سبب، اس وسیلہ اور اس واسطہ کے ذریعے مجھ سے محبت کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کر سکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کا راستہ بتایا ہے، اور میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اللہ کی محبت کے بعد
اپنی محبت کی دعوت دینے کے بعد فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے۔ اب آگے ایک اور کڑی جوڑ دی ہے، میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے، میری محبت کے حصول کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ یہ فیصلہ کن بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، اور جب یہ محبت مجھے اور آپ کو مل جائے گی تو پھر توحید باری تعالیٰ کہ وہ ذخیرہ اور وہ ذخائر ہمارے اوپر کھل جائیں گے اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی محبت کے۔